الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله تعالى عنه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیں بھائی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا انگنت اور بے شمار احسانات ہیں ہم پر کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے اور اپنے حبیب لاڈلے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ عزیز دوستو، کئی جمعے سے آپ حضرات شہدائے اسلام کے متعلق کچھ باتیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ جمعے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے قرآن کریم سے بتایا تھا کہ اللہ کے نزدیک جو اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر اعلی کلمت اللہ کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کر دیا وہ کامیاب ہو گئے اور انہیں صراط مستقیم کا راستہ مل گیا۔
ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور تمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے، اولیاء اعظام نے، سب نے اللہ سے یہی دعا مانگی ہے کہ اے اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلا، ہمیں صراط مستقیم کا راستہ بتا، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ یہی ایک راستہ ہے صراط مستقیم کا راستہ، جس راستے سے ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، جس راستے سے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ بھائی ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں تم اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگا کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے انعام کے طور پر فرمایا اور دیا کہ اے ابراہیم، ہم نے آپ کو صراط مستقیم عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو صراط مستقیم دیا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے کھڑے ہیں، اپنی قوم کو تقریر ارشاد فرما رہے ہیں، اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ سمجھا رہے ہیں، قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں ان ربی و ربک اللہ۔ قوم کو یہ سمجھا رہے ہیں، یہ تقریر کر رہے ہیں کہ میرا اور تمہارا رب اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا ان سے اقرار لے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بتلا رہے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی مشن تھا۔ فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، اے لوگو میرا اور تمہارا رب کون ہے بھائی؟ آپ بھی بول دینا، ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم۔ جب قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھایا عیسیٰ علیہ السلام نے، تو پھر فرمایا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تمہارا اور ہمارا رب اللہ، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب اللہ، ساری دنیا کی تخلیق کرنے والا رب اللہ، ساری دنیا کو رزق پہنچانے والا رب اللہ، وہی رب ہے، ایک ہی رب ہے، ایک کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ جب تم یہ بات سمجھ گئے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب وہی ہے، ساری کائنات کو بنانے والا رب وہی اللہ ہے، تو پھر ایک کام کرو۔ قوم کے لوگوں کو سمجھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ایک کام کرو، بس فاعبدوہ، بس اسی کی ہی عبادت کرو۔ یہ کوئی مفتی کا آپ کو تقریر نہیں سنا رہا،
کوئی مولوی کا یہ کلام نہیں سنا رہا ہوں بھائی، یہ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، جسے اللہ نے اپنے قرآن کریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا، تبھی تو ہمیں پتہ چلا، ورنہ کیسے پتہ چلتا؟ ہر ایک انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا۔ جب یہ بات قوم کے لوگوں کو سمجھایا، ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا اور ساری کائنات کا رب اللہ ہے۔ جب قوم کے لوگوں نے یہ بات سمجھ لی تو پھر فرمایا فاعبدوہ، اب تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں، تو پھر اسی کی ہی عبادت کیجیے نا دوستو۔ فاعبدوہ، بس اسی کی ہی عبادت کیجیے، اسی کے آگے اپنی زمین کو جھکائیے، اسی سے مانگیے جو کچھ مانگنا ہے۔ اگر تمہیں اولاد کی ضرورت ہے اسی سے ہی مانگیے، اگر تمہیں رزق کی ضرورت ہے اللہ سے ہی مانگیے، اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو، بیماری نے گھیر رکھا ہے، ساری طرف سے یلغار کر رکھا ہے بیماریوں نے، تو پھر اللہ کو ہی یاد کیجیے، اسی کی ہی عبادت کیجیے اور اسی کے سامنے اپنے آرزو کو رکھ دیجیے۔ صحابہ کرام کی یہی خصلت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوتا اگر ٹوٹ جائے تو جوتی ایک معمولی سی چیز ہے، چپل ایک معمولی سی چیز ہے، اس کو بھی تم اپنے اللہ سے ہی مانگ لیا کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فاعبدوہ، اسی کی ہی عبادت کیجیے، اسی سے ہی رزق مانگیے، اسی سے ہی شفا مانگیے اور اسی سے ہی اپنی حاجت اور ضروریات کو اللہ سے ہی مانگیے۔ اور آگے فرمایا اس لیے کہ ھذا صراط مستقیم، پوری آیت یہ ہے ان اللہ ربی و ربکم، ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے، فاعبدوہ، اسی کی ہی عبادت کیجیے، اس لیے کہ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ اسی راستے سے ہی تم صراط مستقیم کو پا سکتے ہو اور اسی راستے سے تم جنت پہنچ سکتے ہو۔ ھذا صراط مستقیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، صراط مستقیم کو مانگا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، صراط مستقیم کو مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، صراط مستقیم کو مانگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، صراط مستقیم کو مانگا۔ اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے امام ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ان پر تو ان کے قلب اطہر پر تو اللہ نے اس صراط مستقیم کی آیت کو نازل فرمایا، ان کے قلب اطہر میں اللہ نے ان کے قلب اطہر میں نازل فرمایا اور پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صراط مستقیم عطا کیا۔ اب آ جائیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی۔ اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد میرے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار،
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ کفار کے لیے، کافروں کے لیے صحابہ کرام بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں اپنے بھائیوں کے لیے بڑے نرم دل. تراہم رکعا سجدا، جب ان کو تم دیکھو گے تو ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہوں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے اثر ہوں گے، نشانات ہوں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور یہ بات صرف قرآن کریم میں ہی نہیں بتایا، بلکہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات کے اندر بھی یہی بات، انجیل کے اندر بھی یہی بات، تمام پچھلے آسمانی کتابوں کے اندر اللہ نے ان صحابہ کرام کی تعریف فرمائی. اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. تورات کے اندر بھی حضور کا ذکر، انجیل کے اندر بھی حضور کا ذکر، تورات کے اندر ابو بکر و عمر کا ذکر، انجیل کے اندر بھی صحابہ کرام والخلفاء الراشدین کا ذکر ہے. میرے عزیز دوستو، یہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ آخری نبی اور میرا حبیب آئے گا اخیر میں، آئے گا تو سب سے اخیر میں، لیکن ان کا یہ مقام ہوگا، ان کا یہ مرتبہ ہوگا کہ وہ جس گلی پر، جس دھرتی پر وہ قدم رکھیں گے، جس گلی سے وہ گزریں گے، اس گلی کی، اس کی در و دیوار کی، اس شہر کی قسمیں اللہ عرش بری پہ کھائے گا. حضرت عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس راہ سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا. جس راستے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر جائیں، شیطان 3 دن تک اس راستے پر نہیں گزرتا. اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا اور فراست اتنی، کیا واقعات سنایا جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. لو کان نبی بعدی لکان عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر کے اندر اللہ نے اتنی صفت رکھی ہے، ایسا کمالات ان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور فراست کا ایسا نمونہ اللہ نے رکھا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کو اللہ نبی بناتا. لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میں خاتم النبیین ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا اور کذاب ہو سکتا ہے. ابن ابی کا جنازہ آیا، رئیس المنافقین، بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اسلام کو ڈیمیج کرنے میں اس شخص نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بے شمار تکلیفیں پہنچائی ہیں اس نے. کبھی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا، اور کبھی اسلام کے جڑ کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، اور منافق ایسا تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتا تھا، آپ کے دسترخوان پہ کھانا بھی کھا لیتا تھا، اور باہر جب نکلتا تھا مجاہدین کی صفوں کو توڑتا ہوا، اور مجاہدین جب سب بندی کرتے تھے جہاد کے لیے، انہیں کہتا تھا کہ بھئی کیا جہاد میں جانے کی ضرورت ہے، اپنی بچوں کو یتیم کیوں کروا رہے ہو، اپنی بیویوں کو تم جو ہے بیوہ کیوں کروا رہے ہو جہاد میں جا کر کے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس پاک عورت پر جو پوری امت کی ماں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جلیل القدر خلیفہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المؤمنین کہا کرتے تھے، میری ماں کہہ کر کے پکارتے تھے، جبکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو صرف 17 یا 18 سال کی تھی۔ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے استاد ہیں، استانی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2210 حدیثوں کی حافظہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر عائشہ میرے نکاح میں نہ آتی، اگر یہ صدیقہ میرے نکاح میں نہ آتی تو دین مکمل نہ ہوتا۔ بہت سارے دینی مسائل جو ازواج اور شوہر اور میاں بیوی کے متعلق سے ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معرفت سے امت کو پتہ چلا ہے۔ اسی لیے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ام المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہے، جن پر بھی الزام ایسی پاک عورت پر جن کا نکاح اللہ نے خود کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج باپ یا چچا یا بھائی اپنے بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہے، باپ اپنی بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے، لیکن یہ رشتہ ایسا ہے جسے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلاش کیا۔ جبرائیل امین آئے ریشمی لباس میں، ریشمی کپڑے میں، آپ کی صورت کو بنا کر کے لا کر کے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے اس کپڑے کو جب کھولا تو دیکھا کہ عائشہ کی صورت ہے۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عائشہ سے نکاح کیجیے۔ ایسی پاک عورت پر جو پوری امت کی ماں ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی، عمر فاروق کی ماں، عثمان غنی کی ماں، اور ہماری اور آپ کی ماں، اور تمام دنیا کی ماں سے بہتر ماں، اس پر بھی الزام لگانے کے لیے ابن ابی نے نہیں چھوڑا، اس پر بھی تہمت لگایا اور الزام لگایا۔ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہوگی؟ انشاءاللہ یہ واقعہ کبھی بعد میں بتاؤں گا، اس وقت بتانا یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کا نکاح اللہ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، جن کی صفائی میں اللہ نے قرآن کریم کی 17 یا 18 آیتیں سورہ نور کی نازل فرمائی، اور یہ فرمایا یہ عائشہ پاک ہے، اس پر تہمت لگانے والا جھوٹا اور کذاب ہے، ان پر تہمت لگانے والے کو کوڑے برسایا جائے، اور ان پر جو ہے حد جو ہے جاری کی جائے۔ وہ اب ابن ابی کا انتقال ہو گیا، مرتے وقت اپنے بیٹے کو کہا ساری زندگی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے، لیکن میرا آخری وقت ہے، سنو
تم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنا کہ وہ اپنا جبہ مبارک دے کفن کے لیے، اور نماز جنازہ پڑھانے کی بھی درخواست کرنا۔ یہ حضرت عبداللہ بہت بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی ہیں، یہ ابن ابی کے بیٹے ہیں لیکن صحابی ہیں، اور وہ رئیس المنافقین ہے، تمام منافقوں کا سردار ہے، جس کی نشاندہی اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ آیا حضرت عبداللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابا کا آخری وقت ہے، مجھے بھیجا ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں اور آپ اپنے کرتے سے اس کو کفن دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، اگر تمہارے باپ کے خیال کے مطابق، تمہارے باپ کے خیال کے مطابق اگر تمہارے باپ جہنم سے جنت میں بدل سکتی ہے ان کی زندگی، تو پھر تیاری کرو، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں، اور یہ جبہ میرا بڑا ہے، یہ جبہ کو لے کر کے آؤ۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی ایسا اخلاق والا انسان ملے گا جو اپنے جانی دشمن کو، جس نے آپ کے گھر پر، آپ کی عزت پر تہمت لگائی ہے، اس عزت ماں پر جس کی پاکیزگی کی صفائی اللہ نے عرش بری پہ دیا ہے، جن کی پاکیزگی پر فرشتے فخر کرتے ہیں، ایسی ماں پر تہمت لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گزری ہوگی؟ لیکن اپنے دشمنوں کو معاف کرنا یہ ہمارے آقا سکھلاتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا اور اپنے دشمنوں کو درگزر کر دینا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہیں، لیکن کوئی ایسا کلیجہ والا آج پوری دنیا میں نہیں ملے گا، ایسے دشمن کو جس نے سب کچھ تو کیا، اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی، آپ کو قتل کرنے کی بے شمار مرتبہ سازشیں اور کوششیں کی، اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا کہ یہ منافق ہے اور آپ کو قتل کرنے کے در پر پڑا ہوا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اس کی دل خواہش یہ ہے کہ یہ مذہب اسلام کے جڑ کو یہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ سب جاننے کے باوجود، چونکہ آپ وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین بنا کر کے دنیا میں بھیجے گئے تھے، آپ رحمت للعالمین تھے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، جاؤ بھائی، اگر میرے کرتے سے کفن دینے سے تمہارے ابا کی مغفرت ہو سکتی ہے تو جاؤ، لے جاؤ جو ہے میرے جبہ کو، اور اگر میرے نماز جنازہ پڑھانے سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں تیار ہوں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ اس مردود کا انتقال ہو گیا، مر گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کو لے کر کے کفن دیا گیا، نماز جنازہ پڑھانے کی تیاری ہو گئی، سب بندی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں یہ کس کا جنازہ ہے؟ اللہ کے رسول آپ نے اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا، لیکن امت کی ماں اور ہماری اور پوری دنیا کی ماں کو جب یہ پتا چلے گا کہ جس نے الزام مجھ پر لگایا تھا اور وہ منافقوں کا سردار تھا، اس کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا ہے، اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول تشریف لے گئے ہیں، تو ہمیں چھوڑ دیجئے اس ماں پر کیا گزرے گی۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے میرے عزیز دوستو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اچھی طرح جانتا ہوں، عمر اچھی طرح جانتا ہوں۔ اچھا شاگرد تو وہی ہوتا ہے جو استاد کے اشارے کو بھی سمجھتا ہے، اچھا خادم وہی ہوتا ہے جو اپنے استاد کے بھی اشاروں کو سمجھ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملہ سنا کہ اے عمر اچھی طرح جانتا ہوں، پیچھے ہٹ گئے، نماز جنازہ ہو گئی۔ قرآن کی تفسیر کے اندر ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر، کہ نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھا دی، اور کفن کس سے دیا گیا بھائی؟ اللہ کے رسول کے کرتے سے۔ خدا کی قسم وہ کرتا، وہ جبہ اتنا مطہر اور پاک جبہ ہے کہ فرشتے اس جبہ کی زیارت کے لیے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا کوئی کپڑا یا کوئی جبہ ہمیں جو ہے زیارت کرا دیجیے۔ فرشتے اللہ سے درخواست کرتے ہیں، ایسا پاک اور مطہر اور صاف جبہ اس منافق کی جو ہے کفن میں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی، حضرت عمر ہٹ گئے، نماز جنازہ ہو گئی۔ جبرائیل امین تشریف لائے، وقت ہو چکا ہے، جبرائیل امین تشریف لائے اور پھر فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آگے آیت اور ہے، وقت نہ رہنے کی وجہ سے مختصراً آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس منافق کی نماز جنازہ آپ 70 مرتبہ بھی پڑھا دیں پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کوئی سبحان اللہ، 70 مرتبہ بھی اگر اس کے نماز جنازہ آپ پڑھائیں تو بھی اس کی بخشش میں کرنے والا نہیں۔ آپ نے معاف کر دیا الگ بات ہے، میں خدا اسے معاف نہیں کرتا۔ یہ لا علاج مریض ہے، اس مرض کی کوئی دوا نہیں ہے، اس کی دوا تو جہنم ہی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھائی ہے اور پڑھا دی تو بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ آپ کے کرتے سے بھی اگر اس کو کفن دیا گیا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے نماز جنازہ کی بات کرتے ہیں، اس کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کو رک کر کے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے اجازت نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت ہم سب کو ان صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور ان صحابہ کرام کے کارناموں پر ہمیں مر مٹنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں کو ادا کریں۔